بسم اللہ الرحمن الرحیم کو متصل کریں. بہت بڑے عالم تھے اور غالباً شیخ مفید کے لیے بیان کیا جاتا ہے یا شیخ علامہ مجلسی کسی کے لیے، بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ یہ جو ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بہرحال ساری زیارتوں کا ثواب ہے، لیکن سید الشہداء کی زیارت کا ایک الگ ہی ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ ہر بڑی رات کو امام حسین کی زیارت بیان کی گئی ہے. یعنی خدا کسی بھی بہتر عظیم رات، چاہے وہ 27 رجب ہو، چاہے وہ 15 شعبان ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، کوئی بھی رات ہے اس میں زیارت امام حسین کو قرار دیا ہے. تو وہ ایک قدم چلیں 1000 گنا معاف، ایک قدم چلیں عمرے کا ثواب، اتنے قدم چلیں حج کا ثواب. تو عالم دین تھے، بہرحال سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ آخر کیا ہے ایسا کہ میں ایک قدم چل رہا ہوں گناہ جھڑتے جا رہے ہیں، جتنے آپ پیدل چل رہے ہیں گناہ جھڑتے جا رہے ہیں آپ کے. اور یہ حدیث میں ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے سید الشہداء کی، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے. یہ کلام معصوم ہے، ذہن میں تو ہم لوگ سنتے ہیں مگر ہم لوگ اندر فٹ نہیں ہوتی یہ بات ہے، مجھے پتا ہے، مجھے اچھی طرح، مجھے خود کو، کیونکہ ہم اس بات کو ایکسپٹ اندر سے نہیں کر رہے. یہ کلام معصوم ہے کہ جو ہمارے جد کی زیارت پہ آئے گا اور واپس جائے گا وہ بالکل ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ آیا. یعنی کیا؟ ان گناہ معاف ہو گئے، پھر گناہ کرو. یہ بھی ہے کہ جو زیارت پہ آئے گا اس کے پچھلے بھی معاف، اس کے اگلے بھی. تو اب کیا کرتے رہے؟ نہیں، کیونکہ جو ان کی زیارت پہ آئے گا وہ شرمندہ ہے. وہ جب پلٹے گا، جن آنکھوں سے اس نے زری دیکھی ہے، کیا وہ آنکھوں سے گناہ کرے گا؟ جن زبان سے اس نے صلی اللہ علیہ کا یا ابا عبداللہ کہا ہے، کیا وہ زبان سے گناہ کرے گا؟ نہیں. یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے، وہ اپنا کام ان کو عطا ہے. تو یہ عالم دین اسی کیلکولیشن میں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایسے میں دیکھا کہ ایک عربی جوان آیا، کہا شیخ کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہے یہ ایک. تو انہوں نے بہرحال واقعہ سنایا، بہرحال آپ نے سنا ہوگا یقیناً. کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اپنی جو ہے وہ فوج کے ساتھ نکلا اور راستہ کھو بیٹھا اور اپنی فوج سے الگ ہو گیا، وفد سے جو بھی تھا، اور جنگل میں اکیلا. ایسے میں بہرحال ڈھونڈتا ڈھانڈتا ایک جگہ پہ دیکھا تھا، ایک جھوپڑی سی ہے اور ایک بوڑھی سی خاتون ہے وہاں پہ. تو اس سے بولا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں. بہرحال وہ بوڑھی سی عورت تھی، اس نے بولا بہرحال بادشاہ ہے جو بھی ہے، تعظیم کی، مجھے بھوک لگی ہے. تو اس کے پاس بہرحال ایک جانور تھا، اس نے جانور کو بادشاہ کی خدمت میں ذبح کیا، پیش کیا، اس کو دیا. ایسے میں بادشاہ کا وفد جو بھی تھا آس پاس پہنچ گیا. بادشاہ کو چلے، کہا نہیں اس بوڑھی عورت کو بھی لے کے چلو. لے کے گئے دربار میں، کہا کہ اس نے میری خدمت کی ہے، میں جب گیا اس نے میری خدمت کی ہے، میں بادشاہ ہوں بہرحال، تو میں اس کو کیا تحفہ دوں؟ تو کسی نے بولا کہ آپ اس کو، اس نے اپنا جو ہے وہ بھیڑ کو قربان کیا تھا، آپ اس کو بہت ساری بھیڑیں دے دیں. انہوں نے کہا کس نے 100 بھیڑیں دے دیں. کہا نہیں یہ کم ہے. کہا اونٹ دے دیں، گھوڑے دے دیں. کہا یہ بھی کم ہے. ہر کوئی اب دربار میں تھا، بڑھاتا گیا یہاں تک کہ آدھی مملکت پہ بات آ گئی، تو بھی بادشاہ راضی نہیں ہو رہا. تو کسی نے کہا بادشاہ کیا آپ پوری حکومت دیں گے کیا اس کو؟ تو اس نے کہا وہ بھی کم ہے. تو لوگ تعجب میں آ گئے، کہنا ایک بھیڑ دی اس نے، ایک جانور قربان کیا، اور آپ اپنی پوری حکومت دے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ کم ہے. تو بادشاہ کیا کہنے لگا، کہیں گے جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، رعایا ہوتے ہوئے اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا. میں بادشاہ ہوں، میں سب کچھ بھی دوں تو بھی مقابلہ برابری کا نہیں ہے، مجھے کچھ اور بھی دینا پڑے گا. تو کہا کیا دیں؟ کہا مجھے تشکر کرنا پڑے گا. تو کہا اے شیخ، حسین کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے وہ خدا کو دے دیا. اب خدا کی خدائی جتنی بھی ہے وہ خدا نے حسین کو دے دی ہے. اب ایک قدم پہ حج کا ثواب، ایک قدم پہ عمرے کا ثواب، 1000 گناہ، یہ خدا کی خدائی ہے. یہ جتنی بھی ہو
کم ہے جان محترم، بہرحال بس یہی ہے کہ آپ کا توسل کیسا ہے، آپ متصل کیسے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں، میں آپ نے واقعات سنے ہوئے جان محترم، میں اپنی زندگی میں تجربات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں پاکستان میں تھا تو ایک جوان میرے پاس آیا اور مجلس کے بعد تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے اس نے کہا کہ مجھے 5 منٹ چاہیے. میرے پاس وقت نہیں تھا، میں کہیں اور مجلس پڑھنے اور دور جانا تھا. تو میں نے کہا کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، بہرحال دوسری جگہ مجلس ہے اگر تم. اور وہ بہت دور تھی مجلس، اور وہ میں وہاں پہنچ گیا، بہرحال جلدی پہنچ گیا. مجلس میں تھوڑا ٹائم تھا تو وہاں کے جو عالم دین تھے انہوں نے مجھے بٹھا دیا، تھوڑی دیر چائے پیے. تو میرے ساتھ جو لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب وہ جوان آیا ہے آپ سے ملنے. میں کہا اتنی دور سے آ گیا؟ یعنی واقعا میں بھی ہوتا تو نہیں آتا اتنی دور سے، اتنی دور سے آ گیا. کہتا اتنی دور سے. میں کہا اس کو بلاؤ. وہ اندر آیا. اس کا تعلق بہرحال دوسرے فرقے سے تھا. آیا اور بہرحال بیٹھا. مجھے کہنے مولانا صاحب وہ میں جب سے آپ کو سننا شروع کیا ہے میرے اندر بہرحال یہ اخلاقی اچھائیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. جو چیز جس کو میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں اذان محترم بیان کرنا چاہتا ہوں، میں خود بھی اس معرفت پر نہیں پہنچ پاتا. اس نے کہا کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا کہ جو 3 دفعہ امام کو سلام کرے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور خاص طور پہ کھلے آسمان پہ جا کر. آج شب جمعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ زیارت مستحب ہے. آج آپ کھلے آسمان کے جا کے یہ 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تو آپ کو امام حسین کی زیارت ہو جائے گی. ہمارے ذہن میں زیارت کیا ہے؟ کیا ہے زیارت ہو جائے گی؟ یعنی ہم کربلا میں ہیں، سامنے کھڑے، جو کربلا میں زیارت کر رہا ہے ہمیں وہ ثواب مل جائے گا. اس جوان نے اس جملے کو ویسے نہیں لیا. اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا 3 دفعہ پڑھو امام حسین کی زیارت ہو جائے گی. زیارت یعنی ملاقات. اور وہ یقین کریں، وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے محرم آیا، وہی پچھلا محرم، تو میں نے کہا کہ میں امام حسین کے لیے کچھ زیادہ کروں. اس کو تعلق دوسرے فرقے سے تھا. کہا کہ میں نے کہا کہ میں کیا دوں زیادہ امام حسین کے لیے. تو کہا میں نے اپنا خون ڈونیٹ کر دیا کہ کسی کو، جیسے ہوتا ہے بلڈ بینک، میں نے خون ڈونیٹ کر دیا. کہا وہ پاکستان میں ڈینگی مریض چل رہے تھے، جوائنٹس. کہا میں بخار ہو گیا مجھے شدید، اور اکیلا تھا، میں بے ہوش ہو کر میں گر گیا. اس حالت میں کہ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا، میری آنکھیں قنودگی میں تھیں. میں نے دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے. یعنی حقیقی معنوں میں. اور آپ یقین کریں جب وہ بتا رہا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، میرے بھی آنکھوں میں آنسو تھے. مولانا صاحب رو رہے ہیں، جو ہم لوگ ایک دو لوگ، کیونکہ اس نے ان جملوں کو حقیقی معنوں میں لیا کہ جب میں 3 دفعہ ایسے کہوں گا تو مجھے امام حسین کی زیارت ہوگی. اور واقعاً امام حسین کی زیارت ہوئی. کہا امام حسین آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ کو بلند کیا اور مجھے اٹھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. اصل رابطہ ہے. ہم یہاں سے اٹھے، اس رابطے کو محسوس کریں.